मॉडर्न एथिसिज्म यूरोप से शुरू हुआ। इसीलिए जब एथिसिज्म शुरू हुआ उस वक्त यूरोप के क्या हालात थे कि जानना बहुत ज़रूरी है। 1500 सीई तक रोमन कैथोलिक चर्च को बने तकरीबन 1200 साल गुजर चुके थे। रोमन कैथोलिक चर्च के सुप्रीम लीडर जो कि पोप कहलाते थे, क्रिश्चियन अकीदों के मुताबिक पोप खुदा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस दुनिया में, और ना सिर्फ वो जो कुछ भी अहकामात देते हैं वो खुदा की तरफ से होता है, बल्कि हमारी सल्वेशन का और निजात का इकलौता ज़रिया भी पोप है। और पोप को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी इंसान के गुनाहों को माफ़ करवा सकता है और उसकी सज़ा को कम करा सकता है। इस अकीदे की वजह से पोप को अनक्वेश्चनेबल और अनअकाउंटेबल अथॉरिटी हासिल थी यूरोप में, और इस अथॉरिटी को कायम रखने के लिए चर्च ने पूरा इंतज़ाम भी कर रखा था। लोगों को सिस्टमेटिकली पसमानदा रखा गया था। किसी भी किस्म की नई तालीमात, नई फ़िलासफ़ीज़ को, नए उलूम को जानने की इजाज़त नहीं थी। अरस्तु, सुकरात और अफलातून जैसे फ़िलासफ़र्स की किताबों को रखना और पढ़ना सख्त जुर्म था। उनकी किताबों को ढूंढ कर आग लगा दी जाती थी। बाकायदा विच हंटिंग की जाती थी यूरोप में, और जहाँ से भी ऐसी किताबें या नए उलूम या नया फ़लसफ़ा मिलता था जो चर्च से मेल नहीं खाता था, उन किताबों को आग लगा दी जाती थी, और उन लोगों को जिनके पास वो किताबें मिलती थी उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलाए जाते थे, और कई बार तो उनको ज़िंदा जला दिया जाता था सज़ा के तौर पे। दोस्तों, किसी भी नए इल्म को या फ़लसफ़े को पढ़ना तो बहुत दूर की बात, क्रिश्चियनों की मजहबी की किताब बाइबल, उसका इंग्लिश तर्जुमा भी 14वीं सदी में किया गया है। उससे पहले वो किताब ग्रीक ज़ुबान में थी जिसको नॉर्मली यूरोपियंस पढ़ भी नहीं सकते थे। चर्च के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की आवाज़ उठाने को खुदा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कहा जाता था, और सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। इसी तरीके से अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चर्च की आदत बन चुकी थी। क्रिश्चियन अकीदे के मुताबिक जब भी कोई इंसान कोई गुनाह कर बैठता है तो वो अपने इलाके के पादरी, प्रीस्ट के पास जाता था और कन्फेस करता था कि मुझसे एक गुनाह हो गया, मुझे कोई कफ़ारा बताओ। तो पादरी उसको कोई ना कोई नेकी का काम बताता था कि फला तुम नेकी का काम करो, उससे तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। वो इंसान जब भी वो नेकी का काम करके, चैरिटी या कोई भी नेकी का काम जो भी पादरी ने उसको बताया है वो करके जब वो वापस आता था, पादरी को दोबारा बताता था कि मैंने ये काम कर लिया, तो उसको ज़ुबानी या फिर लिख कर बता दिया जाता था कि भाई तुम्हारा ये गुनाह माफ़ हो गया। लिख के बताने वाली जो स्लिप होती थी उस स्लिप को इंडल्जेंस स्लिप कहते हैं। दोस्तों, 11वीं सेंचुरी में जब क्रूसेड शुरू हुई उस वक्त बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग की ज़रूरत थी, और क्योंकि पोप की तरफ से ऐलान किया गया था कि क्रूसेड्स खुदा के लिए लड़ी जा रही हैं, मुसलमानों से अपने होली इलाके छीनने के लिए लड़ी जा रही हैं, इसीलिए लोगों को उसमें ना सिर्फ शामिल होने का कहा गया बल्कि बहुत ज़्यादा चैरिटी करने को भी कहा गया, और उस चैरिटी के बस ये इंडल्जेंस स्लिप्स इशू की जाने लगी। जो भी इंसान चैरिटी करता, जितने भी पैसे देता, उसके हिसाब से उसको इंडल्जेंस स्लिप लिख कर दे दी जाती कि तुम्हारे इतने इतने गुनाह माफ़ कर दिए गए। दोस्तों, क्रूसेड्स तो ख़त्म हो गई, लेकिन इंडल्जेंस स्लिप्स पैसों के एवज इशू करने का ये रिवाज ख़त्म नहीं हो सका, बल्कि ये बढ़ता चला गया। बाद में इन्हीं स्लिप से हासिल होने वाले पैसे को पादरियों ने मुख्तलिफ गिरजे बनाने में इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने लिए बहुत आलीशान किस्म की रहायश गाहें बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और चर्च में करप्शन आम हो गई। यूरोप की आवाम जो पहले ही बहुत पसमानदा थी और बादशाहों की तरफ से लगाए गए टैक्सेस को भी भरती थी, इन पादरियों का बोझ भी उन पर आ गया। मशहूर ज़माना मार्टिन लूथर जो 1483 में जर्मनी में पैदा हुए और बाद में जर्मनी की मोनेस्ट्री में मॉन्क बन गए, उन्होंने चर्च की बढ़ती हुई इस करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अपने मशहूर ज़माना 95 थीसिस लिखे, जिसमें उन्होंने चर्च की बढ़ती हुई करप्शन, इन इंडल्जेंस स्लिप्स की रिलीजियस हैसियत और पॉप की अथॉरिटी पर सवाल उठाए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि माजी में भी इस तरह की आवाज़ें पहले भी कई बार उठ चुकी थी, लेकिन हर बार उनका अंजाम जिंदा जला दिए जाने पर ही हुआ। उम्मीद यही थी कि इस बार मार्टिन लूथर के साथ भी यही होगा, लेकिन मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस लिखे थे उनमें उनके दलाइल इतने मजबूत थे और बिल्कुल मज़हब के ऐन मुताबिक थे, जिसकी वजह से जर्मनी की बहुत बड़ी आवाम उनके साथ हो गई, और जर्मनी के हुक्मरानों और पोप के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो मार्टिन लूथर के ख़िलाफ़ डायरेक्ट कोई कार्रवाई कर सकें। ये 1200 साल में पहली बार था जब लोगों ने चर्च के ख़िलाफ़ किसी तहरीक को इतने बड़े स्केल पे कामयाब होते देखा था। दोस्तों, उस वक्त यूरोप में दो पावर्स मौजूद थी। एक थी रिलीजियस पावर जो पोप की शक्ल में मौजूद थी, और दूसरी थी मोनार्की जो सदियों से मौजूद थी, और डेमोक्रेसी का कहीं दूर दूर तक तसव्वुर भी नहीं था। दोस्तों, जिस तरीके से हमने पहले बताया था आपको
کہ انڈیا میں سوسائٹی 4 الگ سیٹس میں ڈیوائیڈڈ تھی. بالکل اسی طریقے سے یورپ میں بھی سوسائٹی 4 مختلف سیٹس میں ڈیوائیڈڈ تھی. پہلی تھی مونارکی، دوسری کلرکی، تیسری نوبیلٹی اور چوتھی تھی کامنرس. جیسے کلرکی نے عوام کو سسٹمیٹکلی پسماندہ رکھا ہوا تھا، کچھ اسی طرح کا حال مونارکی نے بھی کر رکھا تھا. اسی لیے جیسے ہی لوگوں نے چرچ کے خلاف اتنی بڑی تحریک کو کامیاب ہوتے دیکھا، یورپ میں نیو آئیڈیاز اور نیو فلاسفیز کی لائن لگ گئی. گلیلیو اور نیوٹن جیسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے سائنٹیفک اسٹڈیز کو چینج کر کے رکھ دیا. 17 اور 18 سینچری کے آتے آتے ریشنلزم اور ہیومنزم جیسے فلاسفیز پیش کی گئی. تھامس ہابس، جان لاک اور روسو جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ماڈرن ڈیموکریسی جو آج دنیا کے مختلف ممالک میں، زیادہ تر ممالک میں رائج ہے، اس کا آئیڈیا پیش کیا گیا. تو آپ لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایتھیزم سے یہ ویڈیو اچانک سے پولیٹیکل کیوں ہو گئی ہے. دوستو، ان حالات کو جانے بغیر آپ ماڈرن ایتھیزم کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان حالات کا جاننا بہت ضروری ہے. تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سوسائٹی کی 4th اسٹیٹ یعنی کامنرس کو فیس ان ایکویلٹی اور ایبسنس آف ہیومن رائٹس کی وجہ بنے فرینچ ریولوشن کے. فرینچ ریولوشن وہ تھی جس میں فرانس کے لوگوں نے فرانس کے بادشاہ لوئی دی 16 اور ان کی وائف کو قتل کر دیا. فرینچ ریولوشن کے بعد یورپ کی مونارکی کو اپنی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. اسی لیے انہوں نے عوام کو آسانیاں فراہم کرنے کے بجائے اور اسٹرکٹ ترین رولز بنا دیے. فریڈم آف اسپیچ کو بالکل ختم کر دیا گیا اور عوام کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہو گئیں. دوستو، اسی ٹائم میں یورپ میں انڈسٹری ریولوشن شروع ہو گئی. یورپ کے تقریباً تمام ہی اسٹیٹس میں نئی نئی انڈسٹریز قائم ہونا شروع ہو گئی، نئی نئی فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئیں اور ہمیشہ کی طرح ورکر کلاس کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے لگا. ان کے حقوق کا بہت زیادہ استحصال ہونے لگا. جہاں پر عوام نوبیلٹی اور کلرکی سے پریشان تھی، وہاں پر کیپٹلسٹ کلاس کا بھی اضافہ ہو گیا. اسی وقت دوستو ایک ایسے شخص کی پیدائش ہوئی جس نے اس ماڈرن دنیا کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور اسے آپ ماڈرن ایتھیزم کا فاؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں. وہ شخص تھا دوستو کارل مارکس. آپ لوگ میرے اس اسٹیٹمنٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کو اس اسٹیٹمنٹ کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا. دوستو، کارل مارکس جو جرمنی میں پیدا ہوئے، پیشے سے جرنلسٹ تھے اور اس وقت جو انقلابی تحریک یورپ میں چل رہی تھی اس نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا. اسی لیے کارل مارکس نے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی اور ایک ایسے فلسفے کو پیش کیا جس فلسفے کا انتظار شاید انسان ہمیشہ سے کر رہا تھا. اس وقت یورپ کا جو حال تھا اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو گیا ہوگا کہ چرچ کی طرف سے سسٹمیٹکلی طور پہ پسماندہ رکھنے کا سلسلہ 1500 سال سے جاری تھا. اس کے علاوہ عوام مونارکی اور نوبیلٹی کی طرف سے بھی لگائے گئے انجسٹ قسم کے اسٹرکٹ رولز کو فالو کرنے میں مجبور تھی. اس کے علاوہ ایک نئی کلاس کیپٹلسٹ کلاس کا بھی اضافہ ہو چکا تھا جس کے حالتوں عوام کا استحصال ہو رہا تھا. دوستو، ایک ایسے معاشرے میں کارل مارکس نے ایک ایسی تھیوری پیش کی، ایک ایسا فلسفہ پیش کیا جس میں ایک ایسی سوسائٹی کا قیام تھا جس میں کوئی کلاس سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک ایسی سوسائٹی جس میں گورنمنٹ بھی عوام کی طرف سے چلائی جاتی، فیکٹریز بھی عوام کی طرف سے اون کی جاتی، ان کے پروفٹس کو بھی ایکولی شیئر کیا جاتا. ایک ایسی سوسائٹی جس میں پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور ہی نہیں تھا، جس میں کوئی بھی شخص زیادہ منافع کما کر بہت زیادہ امیر نہیں ہو سکتا تھا، جس میں لوگوں کو ان کی ضرورتوں کے حساب سے پیسے دیے جاتے، چیزیں دی جاتی، نہ کہ ان کی کوششوں کے حساب سے. مطلب وہ کلاس سسٹم جو دنیا کے تقریباً ہر ہی حصے میں ہزاروں سالوں سے رائج تھا، اس کلاس سسٹم کو بالکل ختم کر دیا جاتا. اس کے علاوہ ان کے مذہب کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات تھے کہ مذہب ایک نشے کی طرح ہے جو اس تکلیف اور پریشانیوں سے بھری دنیا میں انسان کو امید اور راحت فراہم کرتا ہے. اور اسی جذبے کی وجہ سے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ عوام کا استحصال کرتے ہیں، ان کو جھوٹی تسلیاں دلاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ دراصل آپ کا امتحان ہے خدا کی طرف سے، اور آپ کو اگلی آنے والی زندگی میں بہت سارے انعامات ملیں گے، بہت سارے فائدے ملیں گے. اسی طرح کی جھوٹی تسلیوں کی وجہ سے وہ عوام کو اپنی اس حالت کو تبدیل کرنے کی کوششوں سے بھی روک دیتے ہیں اور انسان انہی امیدوں کی وجہ سے اسی پسماندگی کا مستقل شکار رہتا ہے. اسی لیے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کلاس لیس سوسائٹی جس کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے، جب اس کے اندر
لوگ پسماندگی اور مشکلات سے نکل آئیں گے، تمام لوگ ایک جیسے ایک برابر ہوں گے، تو انہیں ریلیجن کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ دوستو، کارل مارکس کی آئیڈیالوجی لوگوں کے لیے اس ہارش دنیا میں ایک امید کی کرن کی طرح تھی، تپتی ہوئی دھوپ میں بارش کے ان چند قطروں کی طرح تھی، جس کا خواب لوگ نیند میں بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ وہ خواب کارل مارکس نے ان کو جاگتی آنکھوں سے دکھا دیا تھا۔ اب یہ نشہ اتنا گہرا تھا کہ یہ اترنے والا نہیں تھا، اور ہوا بھی یوں ہی۔ اس نشے نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ لوگوں نے اس آئیڈیالوجی کو اتنا سراہا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، وہاں پر پولیٹیشنز نے اپنے اپنے فائدے کے لیے اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا شروع کیا۔ اپنی اپنی منارکیز، اپنی اپنی بادشاہتوں، اپنے اپنے ملک میں موجود حکومتوں کے خلاف تحریکیں چلانے کے لیے اس آئیڈیالوجی کا سہارا لیا، اور بہت ساری تحریکیں ان میں سے کامیاب بھی ہوئی، جن کی سب سے بڑی مثال چائنا اور رشیا ہے۔ چائنا اور رشیا دونوں میں اس وقت کنگڈمز موجود تھی، بادشاہت موجود تھی، اور وہاں کے پولیٹیشنز نے کمیونزم کو بیس بنا کر سیاسی تحریکیں چلائیں اور اپنی اپنی ان دونوں بادشاہتوں کو ختم کر دیا، اور وہاں پر کمیونزم کو آفیشلی رائج کر دیا۔ دوستو، یورپ کے کچھ ممالک جیسے اسپین، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، یہ اس وقت تک پولیٹیکلی اور ملٹری طور پہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے، دنیا بھر میں اپنی کالونیز بنا چکے تھے، کہ ان میں تو اس طرح کی کوئی بھی تحریک بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن جن ممالک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی یا بہت کمزور قسم کی بادشاہتیں موجود تھیں، وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز نے عوام میں کمیونزم کی بے پناہ مقبولیت کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گورنمنٹس کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کر دی، اور فائنلی سوویت یونین میں لینن اور چائنا میں ماؤ زیڈونگ نے لیڈرشپ حاصل کر لی اور ایتھیزم کو اپنا اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ دوسرے ریلیجنز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا، ریلیجیس انسٹیٹیوٹس کو نیشنلائز کر دیا گیا، ریلیجیس لیڈرز کو یا تو مار دیا گیا یا پھر جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور مذہبی تعلیمات میں مکمل پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ یورپ کے وہ ممالک جو نسبتاً کمزور تھے اور جن کی ٹریٹریز سوویت یونین کے پاس لگتی تھی، جیسے ناروے، سویڈن، آسٹریا، بلگیریا، چیک ریپبلک جیسے ممالک، وہاں پر کمیونزم کے بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ سے ان گورنمنٹس نے بھی ایسی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر دیا جس سے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو سپریس کرنا شروع کر دیا، ایتھیسزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، سیکولر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور مٹیریلسٹک فلاسفیز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ممالک نے۔ چائنا اور رشیا میں ایتھیسزم کی اسٹیٹ ریلیجن ہونے کی وجہ سے کئی ڈیکیڈز تک ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو سپریس کرنے کی وجہ سے، ایتھیسزم کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے، اور لوگوں کو زبردستی اپنا ریلیجن چھوڑنے کی وجہ سے آج دنیا میں ایتھیسزم کے تقریباً 60% آبادی صرف چائنا اور رشیا میں رہتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ جو دنیا بھر میں ایتھیس کی تعداد آپ دیکھتے ہیں، اس کا 60% حصہ صرف چائنا اور رشیا میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ممالک میں نے آپ کو ذکر کیا، ناروے، سویڈن، آسٹریا، بلگیریا، ان ممالک میں بھی ایتھیسزم نسبتاً باقی پوری دنیا کے بہت زیادہ موجود ہے۔ دوستو، اسی تبدیلی کی وجہ سے جو دنیا میں آئی تھی، کچھ اور تحریکوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا، جن میں سے ایک بڑی پاپولر تحریک LGBTQ کی تحریک ہے۔ دوستو، LGBTQ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے تمام ہی مذاہب میں تقریباً گناہ کی صورت میں دیکھی جاتی ہے اور حرام ہے، اور 20ویں صدی کے اختتام تک تو دنیا کے کئی ممالکوں میں ایز اے جرم دیکھا جاتا تھا۔ اس نے بھی ایتھیسزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، کیونکہ ایتھیسزم کا سب سے زیادہ فائدہ انہی کو تھا، کیونکہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی ریلیجن اگر نافذ ہوگا تو وہاں پر LGBTQ الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے LGBTQ کی تحریک چلانے والوں نے بھی بہت زیادہ کردار ادا کیا ایتھیسزم کو پروموٹ کرنے میں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں چلنے والی فیمنسٹ تحریکوں سے بھی آپ واقف ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً ریلیجنس کے خلاف کریٹیسزم کرتی رہتی ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا میں تقریباً 1.1 بلین کے قریب لوگ ایتھیسٹ ہیں، جس کا تقریباً 60% چائنا اور رشیا میں رہتے ہیں، مطلب تقریباً 60 کروڑ کے قریب لوگ صرف چائنا اور رشیا میں رہتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں۔ باقی کے 50 کروڑ پوری دنیا میں ایتھیسٹ موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں LGBTQ کے کتنے ممبر ہیں؟ آلموسٹ 50 کروڑ۔ دوستو، آپ کو یہ پوری داستان سنانے کا مقصد آپ کے علم میں یہی بات لانا تھا کہ جیسا کہ میں نے ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا کہ دنیا میں ہمیشہ اپنے ریلیجن کو چھوڑنے کے پیچھے اور خدا کے وجود کے بغیر کسی فلسفے کو قبول کرنے کے پیچھے صرف 3 ہی ریزن رہے ہیں: سیاسی رہنماؤں اور بادشاہوں کی جانب سے عوام کا سیاسی استحصال، ایک سے زیادہ خداؤں یا مذہبی رسومات کے حوالے سے معقول دلائل کی کمی، اور مذہبی حکام یا پھر ریلیجیس لیڈرز کی طرف سے عدم مساوات اور ناانصافی کا فروغ۔ وہی 3 ریزن بنیاد بنے ماڈرن ایتھیسزم کے بھی۔
मतलब एथियज्म कभी भी किसी साउंड और लॉजिकल आर्गूमेंट में बेस ही नहीं करता था। ये हमेशा किसी पुराने रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ, किसी इनइक्वालिटी के खिलाफ, किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ और उसके रिटेलिएशन की सूरत में हमेशा जो है ना सामने आया है। लेकिन दोस्तों, हम एक नई दुनिया में रहते हैं। यहाँ पर लेनिन, स्टालिन या माओ ज़ेडुंग जैसे डिक्टेटर नहीं है जो ताकत के ज़ोर पर किसी को भी जो है ना कोई बात मनवा लेंगे। मॉडर्न एथियज्म को ज़िंदा रखने के लिए यकीनन कुछ साउंड आर्गूमेंट्स की ज़रूरत थी। इसीलिए कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो एथियज्म का पार्ट बने, उन्होंने वो साउंड आर्गूमेंट्स क्रिएट भी किए और उन्हीं साउंड आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर आज भी एथियज्म को फ़रोग दिया जाता है। जैसा आपने देखा, दुनिया भर के कई ममालिक ने रिलीजियस एजुकेशन को बाकायदा सप्रेस किया और एथियज्म को बाकायदा प्रमोट किया, और वो सिलसिला आज भी जारी है। वो कौन सी बुनियादें हैं, वो कौन से लॉजिकल आर्गूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो आज भी एथियज्म को फैला रहे हैं, उन आर्गूमेंट्स पर तफसील से बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। वो वीडियो शायद इस सिलसिले की सबसे अहम वीडियो होगी, उसको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।